ہوئی، پھر بچے پیدا ہوئے، پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اعادہ بار بار ہو رہا ہے، اس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات جو اس نے تخلیق فرمائی اس کا اعادہ کرے گا، ریکریٹ کرے گا اس کو دوبارہ۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ چھوٹی سی آیت ہے کہنے لیکن بڑی ہی جامع آیت۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو تباہ کرنے کے بعد دوبارہ ان کی تخلیق کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو الٹا گھما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بات بالکل ممکن ہے کہ اس وقت زمین پہ جو انسان ان کو ہٹا دے اور کوئی اور مخلوق لے کر آئے، سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم سب پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں۔ اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ پکڑنا چاہے تو پھر تم بچ نہیں سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی سرپرست، کوئی ولی، کوئی مددگار نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو اللہ کے دوبارہ تخلیق کے عمل پر شبہ کا اظہار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کو نہیں مانتے، ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب، کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ اور جگہوں پر تفصیل آتی ہے، اللہ نے کہا یا نارو کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے زندہ بچا لیا تھا۔ آگ جلاتی ہے لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آگ جلاتی نہیں، وہ گلزار بن جاتی، وہ سلامتی کا پیغام بن جاتی۔ پانی بہتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، کہا اللہ نے، لوگوں نے کہا پکڑے گئے اب تو ہم، سامنے سمندر ہے بحر زقار اور پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہ نہیں، اللہ نے کہا مارو اپنا عصا، اپنی لاٹھی سمندر پر، اور سمندر کے دونوں طرف کا پانی اس طریقے سے کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں، اور نیچے نہ کیچڑ تھا، نہ کچھ تھا، نہ پانی تھا، بالکل سوکھی سڑک تیار تھی، اور اس کو پار کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ اور اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ دیکھیے انسان ایک سماج بناتا ہے، بتوں کو بھی وہ بنا سکتا ہے، کفر کو بھی بنا سکتا ہے، کسی قوم کو بنا سکتا ہے، نسل کو بنا سکتا ہے، زبان کو بنا سکتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جس وقت پیغام لے کر آئے تھے، اس وقت ان کے نظام حیات، ان کے نظام زندگی، ان کے وے آف لائف کی بنیاد کیا تھی؟ بت تھے کچھ۔ مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا۔ حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وطن کو چھوڑ کر گئے، آگ سے زندہ و سلامت بچا لیے جانے کے بعد، تو ان کی پہلی بیوی سارہ اور حضرت لوط جن کے بھتیجے تھے، وہی دونوں ان کے ساتھ تھے۔ اور ابراہیم نے کہا انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی بڑی طاقت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے اعزاء، اپنے رشتہ داروں اور آئندہ ترقی کے جو امکانات ہو سکتے تھے ان سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف چلے گئے۔ یہاں اس طریقے سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ مکے کے ان مشکل حالات میں جو لوگ ستائے جا رہے ہیں، آزمائے جا رہے ہیں، وہ بھی ہجرت کریں، ہجرت کے لیے تیار رہیں۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی، اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، مہربانی تھی اور نوازش تھی، بخشش تھی جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کی، کہ اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے رسول تھے، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
اور آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا، ان کے بھتیجے، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ یعنی جنسی تعلقات و جسمانی تعلق مرد عورتوں کے ساتھ کریں، شوہر بیویوں کے ساتھ کریں، اس کے بجائے مرد مردوں کے ساتھ۔ اور اب تو اور زیادہ بھی گندگی آج کے زمانے میں آ گئی ہیں، اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں سے 14 ممالک نے اس کو لیگل قرار دیا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کے زمانے میں اس گندے کام کا، ہومو سیکسولیٹی کا آغاز ہوا تھا۔ حاضرین، اس وقت ہمیں ایک بریک لینا ہے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ العنکبوت کا، جو قرآن مجید کی 29ویں سورت ہے، مطالعہ جاری رکھیں گے، اور لوط علیہ السلام جن کے ذکر پر آ کر ابھی ہم رک رہے ہیں، ان کا، ان کے پیغام کا، ان کی قوم کا ذکر جاری رہے گا۔ محترم ناظرین، بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ ذکر ہو رہا تھا حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کے مخاطبین، ان کی قوم کے لوگوں کا، جو فلسطین کے ایک نہایت ہی زرخیز علاقے میں تھے، عمورہ، سدوم وغیرہ وغیرہ کا علاقہ۔ انہوں نے مزید کہا کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، اور رہزنی کرتے ہو؟ تجارتی علاقہ تھا، وہ مختلف قافلے گزرتے تھے، وہ رہزنی کرتے، ڈاکے مارنا یہ بھی ان کا طریقہ تھا۔ اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، بے حیائیاں، بدکاریاں، بدماشیاں، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، کبھی ایئر شروع ہو رہا ہے اس موقع پہ کر رہے ہیں، کبھی کسی اور موقع پہ کر رہے ہیں، بدکاریاں، شراب پینا، گندے کام، ہوٹلوں میں بدکاریاں، ساحل سمندر پہ بدکاریاں، جہازوں میں بدکاریاں۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لیا اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط نے کہا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں تو میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتہ دے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام شہر الخلیل میں جو اونچائی پر ہے وہاں پہ رہا کرتے تھے، اور لوط علیہ السلام جہاں بھیجے گئے تھے بستی، وہ نشیب کا علاقہ تھا، شاید 2-2.5 فٹ اونچائی نیچائی تھی ان دونوں میں۔ چنانچہ یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے پہنچے اور انہوں نے آ کر بشارت دی۔ انہوں نے اس سے کہا، وہ کیا بشارت لے کر آئے تھے؟ تمہارے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور بعد میں اسحاق علیہ السلام کے ہاں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ لیکن ایک اور کام بھی کرنے کے لیے وہ فرشتے آئے تھے۔ ایک طرف تو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے، دوسری طرف وہ عذاب کا پیغام لے کر آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ تفصیل آتی ہے اور جگہوں پر کہ ابراہیم السلام کا کہ اللہ ان پر ہم فرما، انہیں معاف کر دے وغیرہ، لیکن فرشتوں نے کہا کہ نہیں، عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ قوم اب حد سے بڑھ چکی ہے، اس کا شرک، اس کی رہزنیاں، اس کی بدماشیاں، اس کی بے حیائیاں، اور ایک جو نئی بے حیائی بدکاری انہوں نے ایجاد کی ہے، اب اس پر تو بس اللہ کا عذاب آئے گا ہی۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ بیوی چونکہ ان برے لوگوں کے ساتھ تھی، کافروں کے ساتھ تھی، اس لیے اس کو نہیں بچائیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرشتہ دے لوط کے پاس پہنچے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے خوشخبری دی بیٹے کی اور پوتے کی ولادت کی، اور پھر لوط علیہ السلام کی بستی میں آئے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا قالوا لا تخف ولا تحزن، نہ ڈرو نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس فسق، اس گناہ، اس نافرمانی کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی اس علاقے کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پر اب ہے بحر مردار، جو سمندر کی سطح سے بھی تقریباً 1300 فٹ نیچا ہے، بہت لمبا چوڑا ہے وہ، اور اس کا پانی بہت ہی کھاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بالکل الٹ دیا تھا، اس پورے کے پورے علاقے کو، اور وہاں پہ جو زبردست زلزلہ آیا تھا اس کے آثار اب بھی آدمی محسوس کر سکتا ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا،
اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، زمین میں مفسد بن کر زیادتی نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ عاد نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد جو سب سے پہلے قوم پروان چڑھی جس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے وہ قوم عاد ہے۔ ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وہ سمود کو، یہ شمالی عرب میں تھی، اور یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اونٹنی کا معجزہ بھی دکھایا گیا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے، تو ایک زبردست دھماکے کے ذریعے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے، عقل رکھتے تھے، دنیاوی معاملات کو سمجھتے تھے، اس بات کو سمجھ سکتے تھے، نبی کی بات کو سمجھ سکتے تھے، لیکن شیطان نے ان کے جو طور طریقے تھے بہت اچھا بنا کے دکھا، بہت اچھا کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ قارون کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فرعون کا ساتھی ہو گیا اور فرعون کے بڑے مالدار لوگوں میں سے تھا۔ چنانچہ سورہ قصص کے آخر میں ہمارے سامنے بات آ چکی ہے کہ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیوں کو طاقتور لوگوں کی ایک جماعت اٹھا کر لے جا سکتی تھی۔ اور قارون اور فرعون اور حامان، فرعون کا وزیر اعظم، کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آئے، کھلی کھلی نشانیاں، مگر انہوں نے زمین میں اپنے بڑائی کا زعم کیا۔ بہت طاقتور لوگ تھے نا، بڑی دولت تھی نا ان کے پاس، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، جیسے قارون کے ساتھ ہوا تھا یا لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا، اور کسی کو غرق کر دیا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اب اس طریقے سے مکے میں ان آیات کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، مکے کے سرداروں اور قریش کے سمجھدار لوگوں، ان کے سربراہوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ رہی یہ تاریخ اور یہ ہوا ہے انجام اللہ کا انکار کرنے، آخرت کا انکار کرنے والے اور برائی میں مبتلا رہنے والوں کا۔ تمہارے لیے خیریت اس میں، بھلائی اس میں ہے کہ اللہ کا پیغام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو مان لو۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ مکڑی کا جالا تو آپ نے دیکھا ہے، جگہ جگہ کونوں میں، کھدروں میں، کارنرز میں مکڑی کا کتنا، آپ اسے پھونک ماریے یا ہوا کا ایک جھونکا ہے تو ٹوٹ جائے گا۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، حاکم ہے، معبود ہے، کائنات کی ہر آن تدبیر کر رہا ہے، زمین و آسمان کو سنبھال رکھا ہے، ایک انسان کے جوڑے کو پہلے پیدا کیا، ان سے مسلسل انسانوں کو پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، زمین مر جاتی ہے پھر زمین کو زندہ کرتا ہے، سمندر سے بھاپ کو اٹھاتا ہے، بادلوں میں تبدیل کرتا ہے، بادلوں کو مردہ زمینوں کی طرف ہوا کے دوش پہ سوار کر کے لاتا ہے اور مردہ پڑی ہوئی زمین کو پھر دوبارہ زندہ کرتا ہے، پودے دوبارہ آتے رہتے ہیں، پھل آتے رہتے ہیں، ترکاریاں ملتی ہیں، اناج ملتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو چھوڑ کر جن لوگوں نے کسی اور کا سہارا لیا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے مکڑی اپنا گھر بناتی ہے۔ انسان کا گھر مضبوط ہوتا ہے لیکن مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمان و زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صداقت کی بنیاد پر ساری کی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کر رہے ہیں وہ اس حق کا انکار کر رہے ہیں، دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، اور انبیاء کے آ کر باتوں کو سمجھانے کے باوجود وہ باطل کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین،
اس آیت کے ذریعے سے توحید کی صداقت کو بتایا جا رہا ہے اور شرک کی تردید کی جا رہی ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ہر کام حق کے مطابق یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ پھیرتے ہوئے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان، پاکستان وغیرہ ان ملکوں میں ہم نے تلاوت کا مطلب سمجھا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھنا، حالانکہ جب بھی کوئی چیز پڑھی جائے گی اس کو سمجھنا ہے۔ صرف تلاوت کا تو ثواب مل جائے گا چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مقدس کلام ہے، لیکن جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں، کیسے اس پر ہم عمل کریں گے؟ اور نماز قائم کرو، نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ، اس کی ساری شرائط کا، سارے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کرو۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خصوصیت ہے، ان بلڈ کوالٹی ہے اس کی یہ۔ تمہاری نماز قبول ہوئی یا نہیں، اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ نماز سے تمہاری برائیاں چھوٹ رہی یا نہیں چھوٹ رہی ہیں، اور تم بے حیائی سے، فحش سے بچ رہے ہو نہیں بچ رہے ہو۔ اگر بچ رہے ہو، برائیاں چھوٹ رہی ہیں، تو تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز کی تو بنیادی صفت ہے، لیکن اگر ہم نے نماز کی اطاعت نہیں کی، نماز میں جو کچھ پڑھ کر آئے ہیں، جو وعدے کر کے آئے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھا، تو پھر یہ نماز ہمارے لیے مفید نہیں ہوگی۔ اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز، نماز کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ حاضرین، یہاں پہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم اپنی بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا مطالعہ جاری رہے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔